بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کی مینار حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حصہ 3۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ایک اور واقعہ جنگ یرموک کے موقع پر پیش آیا، جسے ڈاکٹر عبدالرحمن رافت پاشا نے تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جنگ یرموک کے موقع پر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل و قتال کا وہ بازار گرم کیا کہ ایک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی پر کوئی پیاسا ٹوٹ پڑا ہو۔ اس جنگ میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب مسلمان بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانہ وار رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کرو، تمہاری شہادت مسلمانوں کو بہت گراں گزرے گی۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خالد مجھے چھوڑ دو، وہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک زمانے تک میں اور میرا باپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف میں مبتلا کرتے تھے، مجھے چھوڑ دو تاکہ آج میں اپنی گزری ہوئی حرکتوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ پھر فرمایا، میں نے بے شمار مواقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتال کیا ہے، کیا رومیوں سے میں بھاگ جاؤں گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا بلند کی، اے مجاہدین اسلام، تم میں سے وہ کون بہادر ہے جو موت کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زرار بن حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 400 مجاہدین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی۔ گھمسان کا رن پڑا اور جب معرکہ یرموک کا خاتمہ ہوا تو مسلمانوں کا لشکر عظیم فتح و کامرانی سے ہمکنار ہو چکا تھا، لیکن سرزمین یرموک پر 3 مجاہدین، حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل زخمی پڑے تھے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ جب انہیں پانی پیش کیا تو قریب ہی ان کے بھتیجے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ جب پانی والا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پانی لے کر گیا تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ جب وہ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو ان کی روح قفس عنصری میں پرواز کر چکی تھی۔ پانی پلانے والا دوڑتا ہوا جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو وہ دونوں بھی اپنی جان آفریں کے سپرد کر چکے تھے۔ یہ سچ ہے کہ یہ تینوں آخر وقت میں دنیا سے پیاسے گئے۔ ساتھ ہی یہ بھی سچ ہے کہ ان تینوں کو حوض کوثر سے ایسے پانی سے سیراب کیا جائے گا
جس کے پی لینے سے پیاس کبھی پریشان نہیں کرتی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جنت کی ہریالی میں یہ حضرات مسرور و شاداں چہل قدمی کر رہے ہوں گے۔ نجوم رسالت ڈاکٹر رحمان پاشا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ اجنادین میں شہید ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی تھی۔ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ مرج الظفر میں شہید ہوئے۔ کچھ کی رائے ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 635 عیسوی میں بازنطینی افواج سے ہونے والی جنگ فہل میں شہید ہوئے، لیکن اکثریت کی رائے کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی فتح نصیب ہوئی تھی۔ شام فتح ہوا، جس کی فتح کی بشارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے دورہ کے وقت دے دی تھی۔ جنگ یرموک سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے صرف 6 دن بعد لڑی گئی۔ اس وقت تک محاذ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانحہ وفات کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ تاریخ امت مسلمہ۔ واضح رہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 598 عیسوی میں مکہ میں عمرو بن ہشام بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 سال کی عمر میں جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ نیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الراکب المہاجر، ہجرت کرنے والے سوال کا لقب عطا کیا تھا۔ تو یہ تھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کہانی۔ دوستو، مزید اصحابہ کرام کے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔